سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے پیغام نکاح بھیجا۔ توجہ میری طرف، دائیں بائیں آگے پیچھے سے ہمارے بزرگ عزت مآب احباب تشریف لاتے رہیں گے، محفل کی زینت بنتے رہیں گے، حصہ بنتے رہیں گے۔ آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے تاکہ آپ کو بتا سکوں۔ مین بنیادی طور پر ہمارے ہاں جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ بھائی سیٹل ہو جائے، لڑکا کمانے والا بن جائے، نوکری مل جائے، چاہے اس کی عمر 30 سے 40 سال کو پہنچ جائے، شادی پھر کریں گے۔ محبوب فرماتے ہیں یہ بتاؤ رزق تم نے دینا ہے یا مصطفیٰ کے رب نے دینا ہے؟ رزق تو اللہ نے دینا ہے۔ تو پھر یہ پریشانی اور یہ تمہارے اندر جو فکر ہے یہ کیوں ہے؟ تم نے یہ کیسے گمان کر لیا؟ تمہارے ماں باپ کو بھی اللہ نے ہی رزق دیا، تمہیں بھی اللہ نے رزق دیا، اور آگے آنے والی تمہاری نسل کو بھی اللہ ہی رزق دے گا۔ اس لیے یہ ڈر نہ رکھو۔ من انکر التزویج مخافۃ العیلہ، فرمایا جس نے شادی سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ گھر میں فقر ہے، ابھی تو ویلا ہوں جی، کہتے ہیں جی بچہ ویلا ہے جی، کوئی کسے کام دا ہی نہیں ہے جی، شادی کریے تھے کسے واسطے؟ محبوب فرماتے شادی کرو گے جب اس کی بیوی آئے گی تو فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَكُمْ بِالْمَالِ، تو وہ ساتھ رزق بھی لے کر آئے گی۔ اور محبوب فرماتے ہیں گھر میں غربت ہے تو شادی کرو، دیکھو پھر اللہ رزق کیسے دیتا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر ہے فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اونچی آواز سے سبحان اللہ، اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ یہ ابھی کسی نے میسج تو نہیں بھیجا، کسی اور صاحب نے؟ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ من انکر التزویج مخافۃ العیلہ، جس نے نکاح اس لیے نہیں کیا کہ گھر میں غربت ہے، ابھی میں سیٹل ہو جاؤں، میری نوکری آ جائے، میں کاروبار کروں پھر کروں گا، فرمایا فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور شادی کرنے میں جوان پیش ہوتے ہیں، ایک بیماری ہے، مرض ہے، اس کا میں علاج کرنا چاہتا ہوں۔ نوجوان کہتے ہیں جی شادی میں نے کرنی ہے لہذا مرضی بھی میری چلے گی، اچھی بات ہے، چلنی چاہیے، لیکن وہاں تک مرضی چلے جہاں تک تمہارے ماں باپ کا دل نہ دکھے، لیکن جہاں تمہارے ماں باپ کی دل آزاری ہو وہ تمہاری مرضی نہیں ہے، وہ تمہاری بغاوت ہے، وہ مرضی نہیں ہے، وہ ماں باپ کے ساتھ بغاوت ہے، بغاوت کا جھنڈا بلند کرنا ہے۔ مرضی وہاں تک چلے جہاں تک ماں باپ کو ٹھیس نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ مجھے بتائیے کائنات میں محبوب سے بڑھ کر کوئی سونا دولہا ہو سکتا ہے؟ بولے نا ذرا، محبوب سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حسین ترین دولہا ہو سکتا ہے؟ ساری کائنات کے دولہے اس خاک پہ قربان ہو جائیں جہاں سے ایک دفعہ میرے نبی کی سواری کا گزر ہو۔ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حضرت خدیجہ کو پسند آ گئی، وہ میسرہ نامی غلام نے ساری کہانیاں سنائی، محبوب گئے کیسے، چلے کیسے، تجارت کیسے کی۔ حضرت خدیجہ نے پیغام نکاح بھیجا، محبوب چاہتے تو خود قبول فرماتے، لیکن سید العالمین نے امت کے بچوں کی تربیت کے لیے ارشاد کیا فرمایا؟ فرمایا ہمارے بڑے کس لیے ہیں؟ جو فیصلہ وہ کریں گے رحمت عالم کو وہی قبول ہوگا، جو فیصلہ بڑے کریں گے وہی قبول ہوگا۔ اور میرے نبی پاک نے یہ پیغام بھی دیا ہے، نکاح صرف جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ بیوہ عورتوں کا سہارا بننے کا نام ہے۔ جو مطلقہ عورتیں ہیں نا جی، ان کی مدد کرنے کا نام ہے۔ میرے آقا نے پہلا نکاح، یہ تو بندے کی ہوتا ہے نا جی، بعد میں آپس میں ہمارے ارد گرد گھر بھی ہیں، انتہائی محتاط بات کر رہا ہوں، ہوتا کیا ہے جی، کہتے ہیں جی پہلی محبت جیسی تو کوئی محبت ہوتی نہیں ہے۔ جو پہلی شادی ہے اللہ کرے کہ یہی آخری شادی ہو۔ ہمارے معاشرے کے اندر دوسری کو برداشت ہی نہیں کیا جاتا، اور اگر کر لی جائے تو جینا مشکل کر دیا جاتا ہے، حالانکہ قرآن نے عدل کی شرط کے ساتھ مشروط کر کے بتا دیا کہ چاہو تو 4 بھی کر سکتے ہو، لیکن تبھی جب تم انصاف کے تقاضے پورے کر سکو، اور اگر انصاف نہیں کر سکتے پھر ایک ہی کافی ہے۔ اب جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہوتا کیا ہے جی، عمومی طور پر جوان جو ہیں وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے شادی کرنی ہے، زندگی ہم نے گزارنی ہے، نبھانا ہم نے ہے، تو لہذا ہماری مرضی چلے گی۔ لیکن سید العالمین نے یوں نہیں کہا کہ ہمیں پسند ہے لہذا ٹھیک ہے، فرمایا نہیں، میرے چچا جناب ابو طالب ہیں، دیگر بڑے ہیں، جاؤ ان سے جا کر کہو اگر وہ راضی ہیں تو زہرا کے بابا بھی راضی ہیں۔
سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہیں. اور میرے آقا نے فرمایا نکاح کی اس خوبصورت عبادت کو، نکاح کے اس عمل کو مشکل نہ بناؤ، آسان بناؤ. کیسے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اعلنوا النکاح ولو بالدف وجعلوه فی المساجد. ایک میرج ہال کے اندر جب آپ شادی کا فنکشن کرتے ہیں نا، لاکھوں لگاتے ہیں، اس کے اندر کھانا لگتا ہے، کھانا سرو کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا میوزک چلتا ہے، سارا نظام چلتا ہے. اب وہ کھانا بچ بھی جاتا ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کے وقت دیا گیا کہ اس وقت بارات آئے گی، آپ نے آ جانا ہے. اب دوست بیٹھے ہیں، اس کے اندر نکاح خواہ بھی بیٹھے ہیں، نمازی بھی بیٹھے ہیں. اب وہ بیچارے انتظار کر رہے ہیں کہ اگر اٹھ کر جاتے ہیں تو پیچھے سے بارات آ جائے گی، اور اگر بارات آ گئی تو پھر وہ کہیں گے کہ یار تم تو شادی پہ آئے نہیں، تم تو دعوت ولیمہ پہ نہیں آئے، تو شرمندگی اٹھانی پڑے گی. یوں نماز کا وقت چلا جاتا ہے، ہم وہیں میرج ہال میں بیٹھے رہتے ہیں، لاکھوں لگا دیتے ہیں. غریب کے لیے اپنی بچی کی شادی کرنا مشکل کر دیا ہم نے. معاشرے کے اندر ہم نے شادی کو اتنا انوکھا بنا دیا، اتنا ہم نے اس کو جو ہے نا عجیب بنا دیا. محبوب فرماتے آؤ شادی کے اس عمل کو آسان بناؤ تاکہ غریب اپنی بچی کی شادی سر اٹھا کے کر سکے. وہ کیسے؟ محبوب فرماتے ہیں اعلنوا النکاح ولو بالدف. نکاح کا اعلان کرو، دف بجانا پڑے تو بجاؤ. وجعلوه فی المساجد. نکاح کرو کہاں؟ مسجدوں کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر نکاح کرو. جب تمہاری زندگی کا آغاز ہو اللہ کے گھر سے، تو مجھے بتاؤ کبھی اس جوڑے کے درمیان لڑائی پیدا ہوگی؟ اس جوڑے کے درمیان کبھی چپکلش پیدا ہوگی؟ کبھی ناراضگی پیدا ہوگی؟ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، اور ادھر سید العالمین کا نکاح ہوا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ. پہلی عورت ہے میرے نبی کی زندگی میں آنے والی. 25 سال کے کڑیل جوان ہے میرے آقا، شباب، حسن، جمال، کمال کیا کہنے ہیں، لیکن پہلی جس کو اپنی بیوی بنا کر میرے نبی اپنے حرم میں لائے وہ حضرت خدیجہ ہے. میرے نبی نے بتا دیا بھائی نکاح جو ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ. ماشاءاللہ. توجہ ہے نا جی آپ حضرات کی. وہ حضرت خالد حسنین خالد کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، آپ حضرات اگر اجازت دے تو میں سنا دوں. گلا تو ساتھ نہیں دے رہا، لیکن اگر آپ کی محبت ساتھ دیں گے تو میں پڑھ پاؤں گا. حضرت خالد حسنین خالد نے یہ شعر خوبصورت کلام پڑھا. چل چلیے مدینے نو، چل چلیے مدینے نو، ساواندا 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 پتہ کوئی نہیں، بن ڈٹھیا غبیباں نو جیون دا مزہ کوئی نہیں. طیبہ دیاں باغاں تے پر کیف نظارے نے، دیاں باغاں تے پر کیف نظارے نے، طیبہ دیاں باغاں تے پر کیف نظارے نے، طیبہ دی غوا ورگی دنیا تے غوا کوئی نہیں. چل چلی مدینے نو، ساواندا پتہ کوئی نہیں. تک سونے دے چہرے نو صدیق نے آکی اسی، تک سونے دے چہرے نو صدیق نے آکی اسی، سرکار دی سو میں نو سرکار جیاں کوئی نہیں، سرکار دی سو میں نو سرکار جیاں کوئی نہیں. چل چلیے مدینے نو، ساواندا پتہ کوئی نہیں. اچھا انداز دیکھیں، سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو آسان بناؤ. اب جب حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا نا، امام
صفوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جناب آدم علیہ السلام جسم کی تخلیق مکمل ہوئی نا، تو ادھر جناب حضرت حوا بہت خوبصورت ہماری امی جان، ساری کائنات کی امی جان، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارادہ کیا ہاتھ بڑھانے کا، چھونے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادی مہرا، پہلے حق مار تو ادا کیجیے، پہلے حق مار تو ادا کیجیے۔ جناب آدم علیہ السلام نے پوچھا وما مہر ہوا، اس کا حق مہر کیا ہے؟ جواب آیا صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 20 مرہ، 20 مرتبہ میرے نبی کی ذات پہ درود پڑھ لیں، یہ حضرت حوا کا حق مہر ہے۔ جی میں آخری بات عرض کرتا ہوں، وقت کافی ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ کمال کی بات دیکھیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات پہ یقین، بھروسہ، دریاؤں کا رخ موڑ دے، پہاڑوں کا سینہ چیر دے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ میرے آقا ایک غزوہ تھا بنی محارب، لما رجع من غزوتی بنی محارب، میرے آقا وہاں سے واپس لوٹے تو لمبا سفر کر کے آئے تو تھکان تھی، تو ایک درخت کے نیچے میرے آقا ٹیک لگا کر تشریف فرما ہوا، وہیں آنکھ لگ گئی، حضور کی تلوار بھی ساتھ ہی پڑی تھی، تو جاءہو رجل، ایک دیہاتی آیا، اس نے آ کر حضور کی تلوار اٹھا لی، حتی قام علی رأس رسول اللہ، حتیٰ کہ میرے محبوب کے سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کے کہنے لگا من یمنعک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیں آپ کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ حضور سے کہنے لگا، بڑے بڑے لوگوں کے پیتے پانی ہو جاتے ہیں، پسٹل دیکھا نہیں کہ بندے کا ایمان بھی تبدیل ہو جاتا ہے، وہیں رال ٹپکانے لگ جاتے ہیں، وہیں جو ہے نا جی ٹانگیں کانپنے لگ جاتے ہیں، لیکن اسے نہیں پتا تھا سامنے سید العالمین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اس نے کہا من یمنعک منی، بتائیں آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے انتہائی متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، ٹھہرے ہوئے لہجے میں محبوب فرمانے لگے اللہ، نہیں سمجھے میری بات کو، توجہ ہے جی؟ اس نے کہا من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ محبوب ڈرے نہیں، دہشت میں نہیں آئے، مرعوب نہیں ہوئے، آواز میں لرزش نہیں آئی، انتہائی متانت کے ساتھ فرما اللہ، میرا اللہ مجھے بچائے گا، تلوار ہاتھ پہ ہے، دشمن ہے، پتہ نہیں ابھی حملہ نہ کر دے۔ محبوب انتہائی متانت سے کیا فرماتے ہیں؟ یہ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ من یمنعک منی، جی جی اچھا جی، ناراضگی معافی ہے نا، وہ محفل والے بار بار کال کر رہے تھے اس لیے، وگرنہ بیان کے دوران معذرت خواہ۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ، یہی یقین ہماری زندگی میں بھی آ جائے، ہمیں بڑی سے بڑی مشکل سے کون بچائے گا؟ اللہ۔ اب جب آپ نے یہ جملہ بولا نا، لفظ اللہ حضور کی زبان پہ آیا، اب میں بھی کہوں اللہ، آپ بھی کہیں، اس میں وہ اثر نہیں ہے، لیکن جب سید العالمین کہیں اللہ، تو کہتے ہیں جب آپ نے یہ جملہ بولا تو اعرابی کے اوپر ایک لرزہ طاری ہو گیا، سقط السیف من یدہ، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، لفظ اللہ کہنے پر ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السیف بیدہ، میرے نبی نے تلوار اٹھا لی، اٹھا کر فرمانے لگے اب یہ بتاؤ من یمنعک منی، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ سمجھے؟ مٹھی سبحان اللہ نہیں، اونچی بانا سبحان اللہ۔ من یمنعک منی، اب تم بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ دیہاتی تھا لیکن بات بڑی کہہ گیا، پتے کی بات کہہ گیا، کہنے لگا سونیا میں نے تیری بڑی شان والی باتیں سنی ہیں، تو بڑے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، تو بڑا کریم ہے، مہربان ہے۔ محبوب نے فرمایا چھوڑیں گے لیکن ایک شرط پر، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، تجھے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اس نے کہا کلمہ بھی نہیں پڑھوں گا، آپ کا کلمہ بھی نہیں پڑھوں گا، لیکن ایک وعدہ کرتا ہوں آپ کے خلاف تلوار بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ پھر، تم نے تلوار اٹھائی تھی، ہم نے بھی اٹھائی ہے، لیکن ہم تیرے اوپر حملہ نہیں کرتے، جا تجھے معاف کرتے ہیں۔
وہ دوڑتا ہوا قوم کی طرف گیا، کہا یار اس نبی کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے جو نبی بڑے سے بڑے جرم کو بھی معاف کر دیتے، بڑے سے بڑے جرم کو بھی معاف کر دیتے۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، فرماتے ہیں کہ جب فتح مکہ کا موقع آیا نا تو محبوب نے حکم دیا، کتنا کمال ہے، امر بلالا ان یؤذن بظہر الکعبۃ، ان یؤذن بالظہر فوق الکعبہ، میرے نبی نے حکم دیا بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دو۔ کیا کرو؟ بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دو۔ حضرت بلال نے اذان دی تو وہ اذان کا انداز کتنا نرالا ہوگا، اور ادھر جو ہے نا قریش مکہ جو ہے نا پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہیں، اور آج اتنے بے بس کھڑے ہیں کہ آج بلال جیسے ایک حبشی غلام کو روک نہیں پا رہے، کیونکہ آج سکہ کس کا چل رہا ہے؟ محبوب کا۔ بولے نا ذرا، کس کا سکہ چل رہا ہے؟ محبوب کا سکہ چل رہا ہے، سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سکہ چل رہا ہے۔ تو ہوا کیا ہے؟ فرماتے ہیں ادھر کعبے کی چھت پہ بلال کھڑے ہوئے، ادھر پورے مکہ کے اندر ہلچل مچ گئی۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ کعبے کی چھت پہ بلال کو کھڑا کر دیا، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں بلال تم ذرا کھڑے ہو کر کعبے کی چھت پہ اذان سناؤ نا ذرا، مزہ نہ لطف آیا یا نہیں؟ او بھائی نوازنے کا انداز یہی ہوتا ہے، اچھوں کو تو ہر کوئی اچھا نوازتا ہے، لیکن جو گرے ہوئے ہیں جن کو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، محبوب نے اٹھاتے ہیں، سینے سے بھی لگاتے ہیں، کعبے کی چھت پہ بھی کھڑا کر دیتے ہیں، کعبے کی چھت پہ بھی کھڑا کر دیتے ہیں۔ کیسے نوازا ہے محبوب علیہ السلام نے؟ میں نے کہا حضور اگر ان کو نوازا ہے تو ہم بھی تو آپ کے کچھ لگتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ تو لگتے ہی ہیں نا۔ حضور بلال جیسے نہ صحیح، لیکن کم از کم دیوانے تو ہم بھی ہیں، عشق تو ہم بھی رکھتے ہیں، یا رسول اللہ پیار تو ہم بھی کرتے ہیں نا، تو پھر کچھ نہ کچھ ادھر بھی ایک نظر ہو جائے محمد یا ربی، ادھر بھی ایک نظر ہو جائے محمد یا ربی۔ تو پھر میرے ساتھ مل کے پڑھ لینا مشہور زمانہ کلام کا یہ شعر، برد و جونی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، برد و جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہو بن کر سوالی، حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی، حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی، مرحبا دونوں عالم کے والی، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالے، برد و جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، عاشق مصطفیٰ کی عزا میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا، عاشق مصطفیٰ کی عزا میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلالی، برد و جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں اونچی بات سے سبحان اللہ۔ آخری بات جو میں عرض کر رہا ہوں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں، حضرت بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے، مکہ کے سارے بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں، فلما قالا جب حضرت بلال نے یہ کلمہ پڑھا نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، کعبے کی چھت پہ حضرت بلال نے جب یہ جملہ پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ادھر اکرمہ بن ابی جہل کھڑا تھا۔ حالانکہ روایات یہ بھی ہیں کہ حضرت اکرمہ جنہوں نے بعد میں میرے نبی کا کلمہ پڑھا وہ بھاگ گئے مکہ سے، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ وہیں کھڑے تھے، کعبے کے قریب کھڑے تھے، اور جب حضرت بلال نے پڑھا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، حضرت اکرمہ نے ابھی میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، قسم اٹھا کے کہتے ہیں لعمری، میری عمر کی قسم ہے، ان اللہ قد رفع لک ذکرک، واقعی ہے میٹھے محمد اللہ نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے، اللہ نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے کہ اذانوں میں تیرا نام، نمازوں میں تیرا نام،
ہر جگہ تیرا ہی تیرا ذکر ہو رہا ہے. ادھر خالد بن اسید کھڑا تھا، وہ بھی مکہ کا سردار تھا، بڑا تھا. اس نے کہا ہے افسوس، ان اللہ اکرم ابی، اللہ نے میرے باپ کو عزت دی کہ آج کے دن میرا بابا نہیں ہے، اگر وہ دیکھ لیتا نا آج تو اسے بڑا دکھ پہنچتا. ایک اور بندہ کھڑا تھا عمر بن ہشام، اس نے کہا لیتنی مت قبل ھذا، قبل اس کے کہ میں کعبے کی چھت پہ اس کالے بلال کو دیکھتا اذان دیتے ہوئے میں مر نہ جاتا، کاش مجھے موت آ جاتی. ادھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، کلمہ نہیں پڑا تھا، کہنے لگے لا اقول شیئا، میں کچھ نہیں کہوں گا، اگر میں نے کچھ کہا نا تو اخبرتہ ھذہ الحصبہ، تو یہ جو پتھر پڑے ہیں نا یہ بھی رحمت عالم کو بتا دیں گے کہ آپ کے بلال کے خلاف یوں باتیں ہو رہی تھی. یہ پتھر بھی بتا دیں گے جان عالم کو آپ کے غلام کے خلاف یہ بات ہو رہی تھی. ابھی باتیں ہو رہی تھی، جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ بلال حبشی کے بارے میں یوں بات ہو رہی ہے. میرے نبی تشریف لائے، میرے نبی نے فرمایا فلاں تو نے یوں بات کی، فلاں تو نے یوں بات کی، فلاں تو نے یوں بات کی. انہوں نے کہا اللہ کی قسم جب ہم نے یہ باتیں کی کوئی تھا ہی نہیں. فرمایا اسی کو تو مصطفیٰ کہتے ہیں، اسی کو تو مجتبیٰ کہتے ہیں. انہوں نے کہا پھر جلدی کیجیے، ہاتھ بھی بڑھائیے، اپنا کلمہ بھی پڑھائیے، لا الہ، بولے نا ذرا لا الہ، سارے بولیں، دولہا کو تحفہ یہ پیش کریں، لا الہ، اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے آقا کے غلاموں، اللہ میری حاضری قبول فرمائے. کوئی میرا جملہ، ہاں جی میں سورہ رحمان کی، آپ نے میسج کیا، میں تو پوچھ رہی رہا تھا. اونچی آواز سے سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. کوئی میرا جملہ آپ کی دل آزاری کا باعث بنا ہو تو معافی کا خواستگار ہوں. آمین ثم آمین وما علیہ.